بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر رانا ناصر علی خان ہے. میں ایز اے ماہر امراض نفسیات کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں. میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس، بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے، کچھ فیمیل پیشنٹس ہمارے پاس ایسی آتی ہیں جو کہ آ کے یہ سوال کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا خامد جو ہے نا مجھ پہ بلا وجہ شک کرتا ہے، تو کیا یہ ایک ذہنی مرض ہے؟ تو ہمیں سارے پیرامیٹرز دیکھنے پڑتے ہیں کہ آیا کہ واقعی یہ ایسا کچھ ہے یا پھر یہ ایک ذہنی مرض ہے. جب ہم فیملی سے ساری انفارمیشنز لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، وہ عورت بڑی پاک باز ہے اور اس میں کوئی ایسے شک و شبہات والی بات نہیں ہے. لیکن مرد کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کی یا میری پارٹنرز کے جو نا ناجائز تعلقات ہیں. اگر اس قسم کی کوئی ایویڈنس آتی ہے تو ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں یا میڈیکل کی ٹرمز میں اس کو پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں، یا موربڈ جیلسی بھی کہا جا سکتا ہے، یا اس کو ڈیلیوژن آف جیلسی بھی کہتے ہیں. اس میں ہوتا یہی ہے کہ پیشنٹس کے اندر اگر مرد ہے تو اس میں یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ ایک یقین کی حد تک ہوتا ہے کہ اس کی وائف جو ہے یا اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ وفادار نہیں ہے. تو اگر یہ اس طرح کے کوئی پرابلمس ہوں تو ہم اس کو مینٹل ڈس آرڈر کہتے ہیں، جو کہ انسان کی سوچوں کے اندر پرابلم آتا ہے. اور اگر ایسا ہو تو پھر ماہر امراض نفسیات کو ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے. پھر ہم آتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اور جو کامن پریکٹس میں نے جو اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ کچھ برین ڈیزیزز ایسی ہیں اکثر جو جس کو ہم باکسرز سنڈرومز یا پنچ ڈرنک سنڈروم کہتے ہیں، جو کہ باکسرز کے اندر ہوتی ہے اور وہ ہیڈ انجری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے ریپیٹڈ ہیڈ انجری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پیتھولوجیکل جیلسی ڈیولپ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس طرح کلینکل پریکٹس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ الکوہل ایڈکٹ ہوتے ہیں یا الکوہل ڈیپینڈنس کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کے اندر بھی دیکھا ہے کہ یہ چانسز ہوتے ہیں پیتھولوجیکل جیلسی. اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈرگس ہیں جن کو ہم اسٹیمولنٹ ڈرگس کہتے ہیں، لائک ایمفیٹامینس ہے، کوکینس ہے. تو ایسے پیشنٹس جو اس کا انٹیک کرتے ہیں اور میسو کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں، تو اکثر ایسے پیشنٹس کے اندر بھی دیکھا ہے کہ یہ پیتھولوجیکل جیلسی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ ایسی پرسنالٹی ہوتی ہیں جیسے انسیکیور، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اٹیچمنٹ سٹائلز ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنرز جو میاں بیوی ہیں یا پارٹنرز لائف کے پارٹنرز ہیں، وہ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتے. اس کی وجہ سے انسیکیور اٹیچمنٹ ہوتی ہے ان کی وجہ سے، اور ان کے اندر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پیتھولوجیکل جیلسی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اہم چیز ہے اس کے اندر، وہ چیزیں ہیں کہ پیشنٹس کے اندر جب یہ پیتھولوجیکل جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنفرمیٹری بیہیویئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کنفرمیٹری بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹس بار بار اس انٹرپشنز کرتا ہے، انٹیروگیشنز کرتا ہے، چیزوں کو چیک کرتا ہے. ایون کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی میسیجز چیک کرتے ہیں، یا پیشنٹس کی جو اپنے پارٹنرز ہیں اس کی جو ہے نا میلز کو چیک کرتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں. ایون کہ کئیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ پرسنس کو ہائرنگ کر لیتے ہیں، پرسنس کی ہائرنگ کر لیتے ہیں جو اس کی ساری جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو چیک کرتا ہے، اس کی اپنے موومنٹس کی. اگر وہ جاب پہ ہے تو جاب پہ موومنٹس چیک کرتا ہے، گھر کے اندر موومنٹس اس کی چیک کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور سی سی ٹی وی کیمراز لگائے جاتے ہیں. مطلب اس کی لائف اتنی اجیرن کر دی جاتی ہے اپنے پارٹنرز کی کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے. اکثر پیشنٹس جو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور یا پھر کئی پیشنٹس جو ہے سیویئر ڈپریشن کے اندر جب جاتے ہیں تو پارٹنرز کے علاوہ اور وہ دوسرے جو ہے پیشنٹس جو ہے نا الکوہل ایڈکٹ کے، یہ اکثر سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں. اور پھر پارٹنرز کے لیے ہارمفل سب سے یہ ہے کیونکہ رسک ٹو پارٹنرز ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ جیلسی ہے اور وہ اپنے پارٹنر کے بارے میں بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے. تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ اس پارٹنرز کے لیے بھی ہارمفل ہو سکتا ہے. تو ایسے پیشنٹس اگر کسی کے خاندان میں ہوں، فیملی کے اندر ہوں، تو اس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو انہیں چاہیے کہ ماہر امراض نفسیات کو دکھایا جائے تاکہ اس کا بروقت علاج کیا جا سکے اور اس بیماری سے مکمل طور پہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. ممکن ہے آج کے ولاگ میں ہم نے اس کو ایک منفرد قسم کا ٹاپک تھا جس کو پیتھولوجیکل جیلسی کہتے ہیں، اس کو کور کرنے کی کوشش کی. نیکسٹ ٹاپک میں ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.